السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق بزدار۔ بہت عرصے بعد میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں اور ایک ایسے ٹاپک پہ بات کروں جو آج کل ہم سب کا مسئلہ ہے۔ وہ ہے پاکستان میں اکنامک کرائسس، جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جو انفلیشن کے حالات ہیں، اور ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی مستقل حل ہوگا۔ یعنی جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بھاگے بھاگے آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، چائنا سے پیسے لے لیے، کہیں اور دنیا سے پیسے لے رہے ہیں۔ اور پھر اب چوں ہی یہ گورنمنٹ ریپلیس ہو گئی ہے تو شہباز شریف کی بھی یہی سچویشن ہے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر حکومت اپنے جاتے ہوئے ایسے فیصلے کر جاتی ہے جس سے آنے والوں کے لیے جو حکومت کو مینج کرنا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2018 میں عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا، 2022 میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بیسیکلی ایک چارٹر آف اکانومی ہے، جس میں وہ لوگ اس بات پہ معاہدہ کریں کہ جس چیز کی جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، جو پرائس ہے اس پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی۔ پٹرول کی پرائس پوری دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہم خریدتے ہیں، تو انٹرنیشنل پرائس سے ہی چینج ہو سکتا ہے، پرائس بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کے لیے سیم رہے گا۔ کچھ ہماری نیشنل ہم نے اپنے انٹرسٹ بنانے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، جس طریقے سے ڈیم ہو گیا، سی پیک ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا۔ ان چیزوں پہ اگر سیاست نہ کی جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ سیاست کے لیے اتنا زیادہ ڈومین ہے، اتنا زیادہ ایریا ہوتا ہے پولیٹیشنز کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم پولیٹکس کی بات نہیں کر رہے، لیکن پولیٹکس میں زیادہ تر نظریات ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا لیفٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں، رائٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو لیفٹ ونگ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، خیرات بانٹنا چاہیے، ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی یا عمران خان صاحب زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ یہ چیریٹی کی سائڈ پہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ کیپٹلسٹ پارٹی ہے PMLN کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کی یا ملک کی بہتری تب ہوگی جب کاروبار میں بہتری ہوگی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاروباری لوگوں کو آگے لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوچ ہے کہ کاروباری لوگوں کو خیال رکھنے سے ان کی ترقی سے ملک ترقی کرے گا، جو کیپٹلسٹ اپروچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ وہ لوگ جو کہ ویلفیئر اسٹیٹ کے اپروچ کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار غریبوں کی مدد کرنے سے ملک صحیح بہتر چلے گا۔ تو یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ کس نظریے کے اوپر کون پالیٹکس کرتا ہے۔ پھر نظریے کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے گورننس کی۔ گورننس کے اوپر لوگ پالیٹکس کر سکتے ہیں کہ کون کتنا بہتر ڈیلیور کر رہا ہے، کس کے پاس کتنی اچھی ٹیم ہے، کس کے پاس کتنی ویل کوالیفائڈ ٹیم ہے۔ تو بڑے زبردست بہت ایریاز ہیں جہاں پہ پالیٹکس کی جا سکتی ہے۔ ہاں، نیشنل ایشوز پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، جس طریقے سے پاکستان کے اٹامک اثاثے ہیں، یا پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، یا پاکستان کی سالمیت ہے، ان کے اوپر اگر ہم ایک چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف جس طریقے سے ڈیموکریسی ہے، اس طریقے سے کر کے ملک کو ہم نے سٹیبل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے آئے روز ہم جو ہے نا خطرات میں لڑ رہے ہوں اور ہمارا ملک پوری دنیا کے لیے ایک مذاق بن جائے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کافی سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے۔ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہو جائے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کہ ہم پالیٹکس پہ جو اکانومی ہے اس پہ سیاست نہیں کریں گے۔ اکانومی میں یہ نہیں ہے کہ پوری اکانومی میں جو ضروری چیزیں ہیں، اسپیشلی جو امپورٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ 2018 میں یا 2013 سے لے کر 18 تک جو کام PMLN نے کیا ڈالر کو آرٹیفیشلی مینج کرنے کا، تو وہ بہت مہنگا پڑتا رہا تھا۔ یعنی مارکیٹ میں ڈالر کو پھینکنا، اس کا پھر ایکسپورٹ پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ کسی دن میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ اور جو ابھی عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا، انہوں نے IMF کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم پیسے بڑھائیں گے، اور پاکستان میں پیسے نہیں بڑھائے، تو جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بوجھ بڑھ گیا، اسٹیٹ کے اوپر بوجھ بڑھ گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک شخص کا قصور ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، یعنی وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سسٹینیبلٹی کا طریقہ یہی ہے کہ یہ لوگ ایگری کر جائیں ایک پوائنٹ کے اوپر کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، یہ ہماری حکومت لیول کی چیزیں ہیں، ان پہ ہم کوئی آبجیکشن نہیں کریں گے۔ اور یہ ورلڈ وائڈ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ فار ایگزامپل فارن پالیسی یا کشمیر کی پالیسی کو لے کر جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کا سٹانس ایک ہے، ویسے اکانومی پہ بھی کچھ چیزوں میں سٹانس ایک جیسا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے پاکستان کے مسئلے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ مجھ سے ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کرتے ہوں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا، اور ڈیفینیٹلی میرے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ آج کل پالیٹکس پہ بہت ایکٹیو ہیں، مجھے اتنا زیادہ علم نہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ اگر اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اللہ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔